ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ نیکی روتی ہوئی چلی گئی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، نیکی روتی ہوئی چلی گئی اور برائی ہنستی ہوئی آئی۔ پھر یہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہے: جن لوگوں کے افعال کی پیروی ہوتی ہے اور جو بری باتوں کو برا سمجھتے ہیں سب گزر گئے، ان کے بعد ایسے لوگ رہ گئے جو ایک دوسرے کی صفائی کرتے ہیں تاکہ ایک بدباطن دوسرے سے روکار رہے۔ آج روئے زمین پر سے عدل اور انصاف اٹھتا جا رہا ہے۔ حکام بالا کے ظلم و ستم سے لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ جو کوئی نیا حاکم آتا ہے، ظلم و ستم کے نئے انداز بھی ساتھ لیتا آتا ہے۔ اس کی وجہ سے نیکی کی دعوت سے کوتاہی نہیں تو اور کیا ہے۔ ظالم حاکم مسلط کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا: نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، نہیں تو اللہ تعالیٰ تم پر ایک ایسا حاکم مقرر کر دے گا جو تمہارے بزرگوں کا احترام نہیں کرے گا، تمہارے بچوں پر رحم نہیں کرے گا، تمہارے بڑے بلائیں گے لیکن ان کی بات نہیں مانی جائیں گی، وہ مدد طلب کریں گے مگر ان کی مدد نہیں کی جائیں گی، اور وہ بخشش طلب کریں گے مگر انہیں نہیں بخشا جائے گا۔ خوش نصیب لوگ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میٹھے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھلائی کو پھیلانے اور برائی کو روکنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برائی کو پھیلانے اور برائی میں رکاوٹ کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ سو مبارک ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے خیر کے پھیلانے کا ذریعہ بنایا، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو برائی پھیلنے کا سبب ہو گئے۔ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد تنبیہ الغافلین میں فرماتے ہیں: حاصل یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا بھلائی کو پھیلاتا ہے اور برائی کے لیے رکاوٹ ہے، اور وہ مومنین میں سے ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ سنتوں سے روکنے والا منافق ہے۔ جو برائی پر لوگوں کو لگاتا ہے اور بھلائی سے روکتا ہے وہ اپنے میں منافق والی علامات رکھتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، برائی کا حکم دے اور بھلائی سے منع کرے۔ منافق کو ذلیل کرنے کا طریقہ۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بہترین عمل اور فاسق کو جلانے والا ہے، پس امر بالمعروف کرنے والا مومن کو پشت پناہی کرتا ہے اور نہی عن المنکر کرنے والا منافق کو ذلیل کرتا رہتا ہے۔ برائی کو برائی کہنے والے نہ رہیں گے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں: لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا جس میں برائی کو برائی کہنے والے لوگوں کے 10ویں حصے بھی کم ہوں گے، اس کے بعد یہ 10واں حصہ بھی چلا جائے گا تو پھر کوئی برائی کو برائی کہنے والا نہ رہے گا۔ کٹے ہوئے کانوں والا بہرا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی سنے فلاں شخص فعل بدقہ مرتکب ہوا اور پھر وہ باوجود قدرت میں وہ اسے نہ روکے تو قیامت کے روز وہ کٹے ہوئے کانوں کا بہرا ہوگا۔ عزت والے ذلیل کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: کسی قوم میں ذی عزت لوگ اگر ایسی برائی کو نہ روکے جس پر وہ قدرت رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ نیک بندہ بھی تباہ۔ سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا ہے کہ فلاں شہر کو زیر و زبر کر دو۔ فرشتے نے عرض کیا: الہی عز و جل، فلاں شخص جس نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی گناہ نہیں کیا ہے اس شہر میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ایسا ہی کرو کہ اس شخص نے کبھی دوسروں کو گناہ پر ناگواری کا اظہار نہیں کیا۔ جہاں میں برائی ہو رہی ہے وہاں سے ہٹ جاؤ۔
جہاں برائی ہو رہی ہے وہاں سے ہٹ جاؤ۔ ہمارے میٹھے مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی جگہ مت بیٹھو جہاں کسی کو ظلم سے قتل کیا جائے یا ظلم سے مارا جائے، کہ ایسی جگہ لعنت برستی ہے اور اس شخص پر جو اس حال کو دیکھے اور منع نہ کرے۔ بندر اور خنزیر جیسے چہرے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس امت میں سے بعض لوگ قیامت کو بندر اور خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے، کیونکہ وہ نافرمانوں سے میل جول رکھتے ہیں اور ان کو روکتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ انہیں روکنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد حضرت عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں، جب نافرمانوں سے مخالطت میل جول کرنے والے کا یہ حال ہو، حالانکہ وہ خود غافل نہیں ہیں، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کے اعضاء گناہ سے نہیں رکتے یا ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی مہربانی طلب کرتے ہیں۔ گناہوں سے بچنے کے لیے ہجرت کرنے والا جنتی ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تنبیہ الغافلین میں فرماتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینے کے تاجدار سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے دین کی حفاظت کی غرض سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی ہجرت کی، خواہ ایک بالشتی سفر کیا ہو، تو اس نے جنت میں اپنے لیے لازم کر لی، اور وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گا، کیونکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی عراق سے شام کی طرف ہجرت کی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے، وَقَالَ إِنِّي مُحَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل کا قرآن مجید میں فرمان ہے، انی ذہاب بی الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دیں گا، یعنی اپنے رب عز و جل کی اطاعت اور رضا کی طرف جانے والا ہوں۔ گناہ کی جگہ سے ہجرت کرنے والا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنے گا۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ سرکار نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، تو جو شخص ایسی جگہ میں ہو جہاں گناہ ہوتے ہیں اور وہاں سے اللہ کی رضا کے لیے نکل آیا، تو اس نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور حضور شہنشاہ مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا، لہٰذا جنت میں ان مقتدر ہستیوں کا پڑوس نصیب ہوگا۔ پڑوسی خلد میں اتار کو اپنا بنا لیجئے، جہاں میں اتنے احسان اور احسان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گناہوں کی جگہ سے ہجرت کرنے والے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یوں فرما رہا ہے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور جو لوگ جو اپنے گھر سے نکلا، اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتا، پھر اسے موت نے آ لیا، تو اس کا ثواب اللہ عز و جل کے ذمے پر ہوگا، اور اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے، برائیوں سے نہ روکنے والا ہی اب نیک سمجھا جانے لگا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں بہنوں، بدقسمتی سے اب وہ دور آ چکا ہے کہ سنتوں پر عمل کرنے والے کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، خاص کر کے نیکی کی دعوت اور سنت کو ادا کرنے والے کے لوگ طرح طرح سے دل شکنی کرتے ہیں، کبھی اس کی آواز کا مذاق اڑاتے ہیں، تو کبھی اس کے انداز گفتگو پر تنقید کرتے ہیں۔ افسوس، آج عزت تو اس کی ہے جو لوگوں کی ہاں میں ہاں ملائے، اور شریف تو وہی سمجھا جاتا ہے جو دوسروں کے گناہ کرنے دیا کرے اور ان کی چاپلوسی کرتا پھرے۔ آج آپ کو بے شمار نیک صورت ایسے ملیں گے جو مالدار فاسقوں کی تعریف کرتے نہ تھکتے، بلکہ گناہوں تک میں ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ایسے خوشامد خور ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ان لوگوں کو نافرمانی پر انہیں تنبیہ کر کے ان کی ناراضگی مول لے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پہلے ہی اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی، چنانچہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان قریب لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا کہ ان میں نیک وہی سمجھا جائے گا جو نہ تو امر بالمعروف کرے اور نہ ہی کسی
کو برائی سے روکے۔ پس لوگ کہیں گے ہم تو اس سے نیکی ہم نے تو اس سے نیکی ہی نیکی دیکھی ہے، کیونکہ اس نے کبھی اللہ عز و جل کے لیے غضب کیا ہی نہیں ہوگا۔ اور وہ لوگ اس پر کیچڑ اچھالتے ہیں جو نصیحت کی بات کرے، خواہ لوگ آپ کو برا بھلا کہے، آپ نیکی کی دعوت دینا ہرگز نہ چھوڑیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کیا کریں تو پھر آپ تبلیغ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ مبلغین کی تو مخالفت ہوتی ہی رہتی ہے۔ چنانچہ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ بات چاہتا ہے کہ لوگ اسے محبت کرے، اس کی تعریف کرے، اس سے رضامند رہے، تو ایسا شخص احتساب نہیں کر سکیں گا، یعنی برائی سے نہیں روک سکیں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا، آمین یا رب العالمین۔